السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ محمد حنیف کے شاگرد سہیل خان نے یہ پوسٹ بنوائی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے انہی کی طرف سے، چونکہ نیچے ایمان-خالص.com لکھا ہوا ہے تو یہ انہی کا ویب سائٹ نمبر ہے۔ اور یہ وہ مثال ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی اپنے ایک درس کے اندر، کہ میتھ کے لحاظ سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ سب سے کم جو اکائی ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے، جسے ایمان کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ تو اکائی سب سے کم جو ہے گنتی میں وہ 1 ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر زیرو سب سے یعنی جو ایک ایسا ہندسہ سمجھ لیجیے جو اکیلا ہو تو اس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، زیرو ہے جی، بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں۔ تو زیرو بھی اگر 1 کے ساتھ دائیں طرف لگا دی جائے تو 10 بن جاتا ہے، اور پھر ایک اور زیرو لگا دو 100 بن جاتا ہے، ایک اور زیرو لگا دو 1000 بن جاتا ہے، ایک اور زیرو لگا دو 10,000 بن جاتا ہے، ایک اور زیرو لگا دو 1,00,000 بن جاتا ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے بھی عمل اگر اس کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ آپ کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ باقی اگر کوئی زیادہ لگائے تو پھر تو کہنا ہی کیا، سب سے بڑی اکائی 9 ہوتی ہے، تو ایک کے ساتھ اگر جیسا 9 لگائیں تو 19 بن جاتا ہے، ایک اور 9 لگائیں تو 199 بن جاتا ہے۔ تو اگر بڑے بڑے عمل کرو گے تو پھر تو بہت ہی زیادہ اعمال بڑھتے چلے جائیں گے ایمان خالص کے ساتھ، اور بڑی سے بڑی تعداد اگر دائیں طرف لگا دی جائے 1 کے ساتھ تو بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ 1 ہٹا دیا جائے جو سب سے پہلے ہے، اس 1 کو آپ زیرو کر دیں تو ساری کی ساری جو رقم ہے وہ زیرو میں چلی جاتی ہے، بلکہ وہ ڈیبٹ میں چلی جاتی ہے، جس کو عربی میں خسارہ کہتے ہیں۔ تو گویا اتنی اگر رقم لکھ دی جائے اور یعنی بائیں طرف زیرو ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے اس بندے نے کسی کے دینے ہیں، تو اس طرح اس کو خسارہ کہتے ہیں، دیوالیہ نکل گیا کسی بندے کا۔ تو یہ پوسٹ پوری کی پوری آج محمد حنیف کے اوپر فٹ آ رہی ہے، سہیل خان کے اوپر، قاری خلیل الرحمان کے اوپر، عتیق الرحمان کے اوپر، ان کے اوپر اب فٹ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی آیات ہیں جب ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ اب ساری انہی کے خلاف جا رہی ہیں، جس طرح محمد حنیف صاحب کہتے ہیں ہم تو شرک کے سخت خلاف ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم شرک کتنی بری بات اور کتنا بڑا دھوکہ ہے اللہ کے بندوں، 5 شرک ان کے اندر موجود ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو شرک کے خلاف ہیں، یعنی شرک کو پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو ان کا شرک نہیں مانتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر، اور اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ شرک ان کے اندر۔ اب صرف کہتے ہیں وہ حذف کر دیں گے، ایک لفظ حذف کر دیں گے، لیکن عقیدہ وہی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ضرور ہے اپنی صفات میں سے۔ پھر کہتے ہیں انسان انسانوں کو سجدہ کرے تو اس سے شرک کہاں سے آ گیا؟ سورج چاند ستاروں نے نہیں سجدہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ وہ خواب ہے، سورج چاند ستارے نیچے کو نہیں آئے تھے سجدہ کرنے کے لیے، خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سمجھایا کرتے تھے محمد حنیف پہلے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہماری خواب میں آئے، تو ان کو سمجھایا کرتے تھے خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا ہے، یہ خواب دیکھنے والے کے خیالات ہوتے ہیں، اور جس کو خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے خواب میں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس انداز سے یہ ان کا ذہن بن گیا کہ انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، تو بتائے کون کون سے اس کے شرک کا دفاع کرو گے اللہ کے بندو؟ اس کے دماغ کے اندر صوفیزم ہے۔ اور پھر اس نے وہ جو دلائل دیے تھے ڈاکٹر عمران کو کہ دیکھو آنکھیں بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور سننے کی صلاحیت بھی تو اللہ نے دی ہے، جسم کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو گویا یہ اسی فلسفے کے قائل ہیں جو ڈاکٹر اسرار جس پر زور دیا کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کا ایک امر جو ہے وہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، اس کا امر ہے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اندر سے نکلی کوئی نہ کوئی چیز ہے، کائنات کے اندر جو کائنات ہے یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدے کو پروموٹ کیا کرتا تھا ڈاکٹر اسرار اور سارے صوفی، اور اسی چیز کو محمد حنیف ذرا دوسرے انداز سے بیان کر رہے تھے، اسی کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ہم سب بھی تو اللہ ہی کے ہیں، جسم بھی تو اللہ ہی کا ہے، آنکھیں بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ وہ وہاں صرف دینے کی بات ہو رہی ہے، اللہ اپنی صفات کسی کو نہیں دیتا ہے، باقی یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے رحم کو پیدا کیا، یعنی اپنی مخلوق کے لیے جو اللہ نے ایک محبت کا ایک جو اپنی رحمت کا انداز اختیار کیا، ابھی اس کا صرف ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے، ابھی 99 کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا ہے جو اپنی مخلوق کے لیے اس نے محبت رکھی ہے۔
تو اس انداز سے جب وہ بات بتائی گئی تھی تو اس کو کہاں جا کے فٹ کر دیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی الرحیم صفت کے 100 حصے کیے، الرحیم صفت کے، الرحیم اللہ کی خاص صفت ہے، اس کے کہتا ہے 100 حصے کیے اور ایک حصہ جو مخلوق میں بانٹ دیا، یعنی اپنی جو خدائی، اپنی جو الوہیت ہے یا اپنی الرحیم والی صفت ہے، اس کو بانٹ کے اس کا ایک حصہ 1% مخلوق کو دے دیا۔ اور نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفت، کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ اپنی نہیں دیتا ہے کسی کو، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اسی طرح اس نے کسی کو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ جس طرح اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اسی طرح اس نے کسی نبی کو سجدہ نہیں کروایا ہے، کیونکہ یہ شرک کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، شرک کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ محمد حنیف نے سجدہ کروایا ہے، ابن کثیر نے سجدہ کروایا ہے، اور سارے مسلکوں کا یہ عقیدہ ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا۔ اس لیے تو اس کے جو مقلدین ہیں وہ بار بار کہتے ہیں سارے ترجمے اٹھا کے دیکھ لو، بہت سارے ہی ترجمے ایسے ہیں، سارے ترجمے ہم نے دیکھنے ہوتے تو پھر اس جماعت میں کیوں آئے تھے؟ سارے ترجموں کو تو چھوڑ کے آئے تھے کہ جس بے ایمان نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں، شرک پھیلایا ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ صحیح قرآن کی تفسیر موجود ہے، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے قرآن کی نص ہے، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت، جہاں سارے انبیاء کا ذکر ہے کہ سارے انبیاء کے سامنے جب اللہ کی نشانیاں آتی تھیں وہ خرو، وہی لفظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو اسی انداز سے یہ سجدہ ہوا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ایک کلیہ، ایک اصول اور ایک سنت بیان کر رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے۔ کتنے عقیدوں کی بات یہاں سامنے آ گئی کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبی بنائے، اس کو نبوت عطا فرمائے، پھر اس پر کتاب نازل کرے، یعنی کتابی وہ نبی ہو، یعنی ہر نبی پر پوری کتابیں نہیں، کسی پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، کسی پر یعنی کم چیزیں نازل ہوئی ہیں، اور کسی پر پوری ایک کتاب، ایک پوری شریعت دی گئی ہے کسی نبی کو۔ اور مالک فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں، اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کو شریعت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، غور کریں ذرا ان آیات کے اوپر، کہ اس کو شریعت عطا فرمائے، کتاب دے یعنی، اور پھر اس کو فہم و فراست بھی عطا فرمائے، جس طرح باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا معاملہ جس کا ذکر کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تجھے دے گا، تجھے نبی بنائے گا، تجھے فہم و فراست عطا فرمائے گا، تمہارے اوپر کتاب یعنی نازل کرے گا، یہ کتابی یعنی اللہ کی وحی آئے گی تمہارے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے، اسحاق علیہ السلام، اس طرح تیرے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ تو اس انداز سے یہ ایک بشارت ہے۔ یہ سجدے کرانے کا معاملہ نہیں تھا کہ ایک دن ہم تو یہ سجدہ کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبی کسی دوسرے نبی کو سجدہ کرے۔ اللہ کے بندوں کو غور کرو، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ آپ کی ہمیشہ کی آخرت کا معاملہ ہے، اور یہ صحیح تشریح موجود ہے، صحیح تشریح آ چکی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے صحیح تشریح کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح تشریح کو لیا ہے، قرآن کے فہم کو لیا ہے، پوری طرح قرآن کی بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں ان کو لیا ہے، اور اس طرح پھر انہوں نے اپنے پورے فہم و فراست سے کہا کہ نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، اللہ کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے 2 دفعہ زور دیا۔ اور پھر بحث کر رہے تھے مولوی، کہا نہیں حضرت صاحب نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تفسیر کا ایک انداز ہے، جس طرح وہاں مصر میں کوئی موٹی گائیں کو نہیں تھی، نہ دبلی گائیں تھیں، بلکہ دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھائے جا رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہوئی ہے کہ خشک سالی ہوگی اور وہ پھر بعد میں ہریالی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس انداز سے۔ اسی طرح اس خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ سر پر روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، حالانکہ عام طور پر پرندوں کو روٹیاں کھلانا تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے مراد کیا لی گئی؟ سولی پر لٹکایا جائے گا اس کو، اور پھر پرندے سر نوچ نوچ کے کھائیں گے، روٹیاں نہیں، اس کا سر نوچیں گے۔ تو اس انداز سے یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، اسی لیے لی ساجدین میں تعبیر کا یہ ایک انداز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح تشریح کی اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو بالکل اسی طرح محمد حنیف نے تشریح کی، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر عقیدے کی خرابی تھی۔ تو یہ کچھ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ تو اب یہ جس طرح مرضی یہ پرانی پوسٹیں جتنی لگاتے ہیں، یہ خود ان کے اپنے خلاف جاتی ہیں، خود کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے اندر اگر خرابی آ گئی، ذرا برابر ایمان کے اندر خرابی آ گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ابھی تک ان کے درسوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، اور عام سننے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر خرابی کوئی نہیں، ہم تو شرک کے خلاف ہیں۔ لیکن جب شرک کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں مانتا ہے، بریلوی نہیں مانتے ہیں، دیوبندی نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث نہیں مانتے ہیں، سلفی، حنبلی، کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔
اللہ ماشاء اللہ، جس پر اللہ رحم کرے وہ ایمان عقیدے کی باتوں کو سمجھے گا۔ باقی جن کو جہنم کے اندر جانے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے اور بیوی بچوں سمیت جانا چاہتے ہیں، وہ اس شرک کے اوپر ڈٹے رہیں، سجدہ تعظیمی کی شرک کے اندر۔ اور جو بھی محمد حنیف نے یہ اپنی دعوت القرآن کے جلد دوم کے اندر سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے شرک کا انجیکشن دے دیا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا، یہ سجدہ شکر تھا، اور پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا۔ جب وہ مصیبتیں ختم ہوئیں اور تکلیفوں کا دور ختم ہوا، پریشانیاں ختم ہوئیں، شیطان کا وار الٹ دیا گیا، تو پورا خاندان کس کو سجدہ کرتا؟ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، شکر گزاری کا سجدہ ہے۔ اس طرح تشریح موجود ہے، لیکن اس صحیح تشریح کو چھوڑ کے محمد حنیف نے مشرکانہ تفسیر کو لیا ہے، سعودیوں کی تفسیر کو، ابن کثیر کی تفسیر کو، ڈاکٹر اسرار کی، مودودی کی تفسیر کو اور طاہر القادری کی، اور سب مشرک جو تفسیر کرتے رہے اس طرح اس نے تفسیر کی ہے، اور اس کے اوپر پھر ڈٹ گئے ہیں اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے اس تفسیر کو جماعت کے اندر منوایا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور پیچھے چلنے والے ان سے بڑے مجرم ہیں۔